قرآن و سنت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں فساد کے حوالے سے؟ کتنی مذمت بیان کی گئی ہے فساد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فساد کہتے کسے ہیں۔ جی، تو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو فسادہ اس کا مطلب ہوتا ہے بگڑنا، خراب کر دینا، لیکن علامہ مناوی رحمہ اللہ نے جو فساد کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے انتقاد صورت الشیء، کہ کسی بھی چیز کی صورت کا خراب ہو جانا، پلٹ دینا، توڑ دینا، یہ کہلاتا ہے فساد۔ جی۔ اب دیکھیں فساد، ہم دیکھیں کسی چیز کی صورت کو توڑ دینا، اب یہ جو صورت ہے یہ خاندانی صورت کے اندر ہو یا دوستی کی صورت کے اندر ہو یا آپس میں جو پارٹنر کام کر رہے ہیں بزنس کی صورت کے اندر ہو، تو کسی بھی چیز کی جو صورت ایک بنی ہوئی ہے اس کے اندر خلل ڈال دینا، اس کو توڑ دینا، خراب کر دینا، یہ کہلاتا ہے فساد۔ جی۔ اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے اور ہمارے خاندان کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے اور اس فساد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جی۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے وہ کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، ایون کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جو فساد کا سبب بنتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہماری اس بارے میں تعلیم فرمائی ہے۔ اب دیکھیں جو بنیادی سبب بنتا ہے فساد کا وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ کسی کے دل میں فلاں کے حوالے سے کوئی چیز ڈالے گا، اب وہی بندہ فلاں کسی دوسرے کے پاس جا کر اس کی غیبت کرے گا یا اس کے لیے اس کا اپنے دل کے اندر حسد پیدا کر لے گا، بدگمانی پیدا کر لے گا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اس سے دشمنی پالتا ہے۔ جب دشمنی پالے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا۔ جی۔ جب بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کے اندر لگ جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے بندہ نماز نہ پڑھے۔ اب اگر بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور شیطان کی راہ پر چل رہا ہے اللہ رب العالمین کی راہ کو چھوڑ کر، تو پھر وہ شیطان کی دوسری باتوں کو بھی مانے گا۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر رہا، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کر رہا، علم کا ادب نہیں کر رہا، تو جب یہ ساری صورتیں اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر فساد والی جو صورتیں اس میں بھی شیطان کی راہ پر چلے گا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمائی کہ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کر دے۔ اب شیطان کا کام تو یہی ہے کہ بھائی دو خاندان آپس میں اچھا خاصے چل رہے ہیں، دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، اب وہ شیطان یہ چاہے گا کہ ان دونوں کے درمیان نفرت پھیل جائے، یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان آپس میں بہت اچھے ریلیشن چل رہے ہیں، لیکن شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا، کسی نہ کسی کے دل میں ایک برا خیال ڈال دے گا جس کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ دو دوست آپس میں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی ہے، دین کے کام کرنے کے لیے دوستی کی ہے، لیکن ایک دوست کے بارے میں کوئی ایسی بات شیطان اس کے دل میں بٹھا دے گا، وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا اور یوں پھر دین سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کاروباری معاملات کے اندر معاشی حوالے سے آج کل جو تجارت کرنے میں دو پارٹنر ہیں، اب انہوں نے شراکت کی ہے، پارٹنرشپ کی ہے، آدھے آدھے پیسے ملا کر کاروبار شروع کر دیا، اب اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، دوسرے پارٹنر کے حوالے سے پہلے پارٹنر کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ آپ سے زیادہ مال لیتا ہے آپ کے کاروبار سے۔ اب یہ جو بات تھی وہ اس کے دل کے اندر بیٹھی، اس نے کہا بھائی تمہارا جتنا مال ہے نکالو، میں اپنا کاروبار الگ کروں گا۔ ایک بندے نے اپنا مال دوسرے کو بطور مداربت دیا ہوا ہے، اب وہ کام کر رہا ہے، کسی نے اس کے بارے میں کہہ دیا، حالانکہ حقیقت اگرچہ نہ ہو، تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی آپ نے جو اس کو کاروبار کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے مال دیا تھا یہ آپ کے مال کے اندر ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اب اگر حقیقت وہ نہ ہو لیکن یہ جو بدگمانی ہے وہ اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی، اور پھر وہ اپنا مال واپسی لے گا، ایک اچھا خاصا بندہ جو کاروبار کر رہا تھا اس کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو فساد ہے اس کی بنیاد شیطان ہے، تو اگر بندہ شیطانی کاموں سے بچ کر اللہ رب العالمین کی راہ میں لگ جائے گا، اور جہاں شیطانی وسوسہ آئے اور کوئی بری بات بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ سامنے والے سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اصل ساتھ بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم جیسے ہی کسی کا کوئی معاملہ آتا ہے نا ہمارے سامنے، ہم اگلے کے بارے میں دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ فوراً رائے قائم نہیں کرنی ہوتی،
آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی ہے وہ آپ کے خلاف یوں بول رہا تھا، اور آپ نے سنا اور اس کے بارے میں آپ نے رائے قائم کر دی کہ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے، میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، آپ غلطی پر ہیں. آپ ایک دفعہ تحقیق تو کریں، تصدیق تو کریں.